والسلام على رسول الله اما بعد کہرتا نہیں کا روانے وجود کہرتا نہیں کا روانے وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی جناب صدر محفل اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقع کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جشن آزادی۔ عزیزگار، میں جب برے صغیر کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی بیچارگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو عالم رفتار کو الفاظ میں پروتے پروتے انہی آنسو کے سیلاب میں بہہ جاتا ہوں۔ میرے کانوں میں بابر، شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کے گوروں کی داغوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو روح و قلب میں ایک خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے جب مسلمان حکمرانوں کو سب سے نکال کر غلامی کی تاریخ گاٹی میں پھینک دیا گیا۔ وہ سب کچھ مجھے یاد ہے، میری تابناک سطوت کی کرنیں بھی اور تابناک سکوت کی پرچھائیاں بھی۔ جی ہاں زیبگار، برے صغیر پاک و ہند کے افق پر مسلمانوں کے عروج کا سورج وہاں ایک حادثہ تھا جب ایک عرب تاجر کی بیٹی کو بحری قذافوں نے قید کر لیا۔ زندان کی طرف دوار سے اس معصوم کی زندگیاں بغداد پہنچے تو 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہندوستان پہنچا جس نے ظلم کی دیواروں کو گرا دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ راجہ دار کا کمر ہاتھ میں مل گیا۔ نتیجتاً مسلمانوں نے 1000 سال تک برے صغیر پاک اور محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات کا نتیجہ ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ رفتہ رفتہ مسلمان اپنی منزل سے ہٹتے چلے گئے۔ اس جرم ظریفی کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 14 اگست ہمیں مسلمانوں کی اس عظیم جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جب لاکھوں مسلمان آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پر شاعر نے کہا، اے عرض وطن، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمین بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، پاس جو کچھ بھی تھا سب تجھ پہ لٹایا ہم نے، جان جو چیز ہی کیا تھی کہ لٹائی ہم نے، چھوڑ کے تیری خاطر ساری خدائی ہم نے۔ معزز حاضرین، برے صغیر میں پاکستان کی عمارت کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی، جبکہ اس کی آرائش کبھی تو محمود غزنوی نے اور کبھی شہاب الدین غوری نے۔ لیکن جب مسلمان شمشیر و سنان کا درس بھول گئے تو ان کی انگلیاں طاؤس اور رباب سے کھیلنے لگی۔ جب وہ غیرت اور اہمیت کے گیت بنا کر ساز و رباب سے کھیلنے لگی تو ان کی قسمت ان کے ساتھ اپنا کھیل کھیلنے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فیصلے صادر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جس وقت تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے۔ انگریزوں اور ہندو کی ملی بھگت سے وہ قوم جو کبھی حکمرانی کا سہرا سر پر باندھا کرتی تھی آج غلامی کی دھوپ اسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ تاریخ میں بہادر شاہ ظفر اور شہزادہ معالم کے ساتھ انگریزوں کے افغانی سلوک پر وہ آنسو بہائے کہ جمنا کی لہروں کو بھی ترس آ گیا۔ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کا لہو مسلمانوں کے ظلموں کو جھنجھوڑنے لگا۔ صدر محترم، یہ وہ سلسلہ تھا جو مسلمانوں کی